السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے تراویح پڑھنے والے ان باتوں کا لحاظ رکھیں۔ یہ چند باتیں بتاؤں گا، ان باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ جیسے تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس سے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا یہ فرض ہے۔ تو جو تراویح پڑھنے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ تراویح میں پورا قرآن پاک پڑھنا اور سننا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ چند لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کر لیا تو بقیہ علاقے والوں کے لیے کفایت کرے گا۔ اب ایک مسئلہ جس میں عموماً کئی لوگ اس پر جو ہے نا ایسا ہی کرتے ہیں، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، توجہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ صف میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ سلام پھیر دیا، دوسری رکعت اور نماز کے لیے تراویح کی اور شروع کرنے کے لیے تراویح شروع ہو جاتی ہے، اور ادھر یہ صف کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں، یا کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، بلا وجہ پانی پینے وغیرہ میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے امام صاحب رکوع میں گئے تو فوراً آ کر نیت باندھ کر نماز شروع کر دی، جیسے امام صاحب کو رکوع میں دیکھا۔ تو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیں، ایسا کرنا بالکل یہ طریقہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ بیٹھا رہے، جب امام صاحب رکوع میں جائے تب کھڑا ہو جائے۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ دیکھیں سورۃ النساء کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ منافقوں کی نماز کے حوالے سے بتایا کہ جب یہ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ تو ایک ہارے ہوئے جی سے، یعنی دل نہیں چاہ رہا ہوتا ان کا۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی ہم حکم تو یہ ہے کہ اگر امام صاحب کو ہم نے دیکھا کہ رکوع میں بھی چلے گئے اور سجدے میں ہیں امام صاحب، تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور اللہ اکبر پھر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ اور اگر قعدہ اولا دوسری رکعت کے بعد امام صاحب 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز پڑھا رہے ہیں، اور ہم دوسری رکعت کے بعد امام صاحب کے پاس شامل ہوئے بھئی اتحیات میں ہے، تو ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم بھی امام صاحب کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں۔ اور اتحیات اگر ہم نے شروع کر دی پڑھنا اور امام صاحب ہمارے عبدو و رسولو پڑھنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم عبدو و رسولو تک مکمل پڑھ کر ہی کھڑے ہوں۔ اگر ہم نے اتحیات سٹارٹ ہی نہیں کی اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو ہم نے بھی اب کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یوں ہی بعض لوگ تو اچھے بھلے اور صحت مند ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی تراویح کرسیوں پر بیٹھ کر، اور کچھ لوگ کچھ رکعتیں تو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور کچھ رکعتیں جو ہیں زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، بلا کسی عذر کے، صحیح مجبوری کے تراویح بیٹھ کر پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک بیٹھ کر تراویح پڑھنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں 8 یا 10 تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ وہ اتنی رکعتوں پر تو عمل کر بیٹھے، لیکن چونکہ تراویح کی 20 رکعتیں یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ کا کام ہے، تو لہٰذا مکمل 20 رکعت پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ رمضان مبارک میں وتر جماعت سے پڑھنا یہ افضل ہے، لیکن جس نے عشاء کے فرض بغیر جماعت کے پڑھے وہ وتر بھی اکیلا پڑھے گا۔ اگر کسی نے نماز عشاء جماعت سے نہیں پڑھی اور وتر اس نے جماعت سے پڑھ لی، تب بھی اس کے وتر ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے تو ختم قرآن کے بعد جب قرآن پاک ختم ہو گیا تو رمضان مبارک کی بقیہ راتوں میں بھی تراویح پڑھتے رہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ 3 روزہ 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں کہ بھی ہم نے 3 روزہ تراویح پڑھ لی، 5 روزہ تراویح پڑھ لی، 10 روزہ تراویح پڑھ لی، اس کے بعد تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 3 روزہ پڑھ لی، 10 روزہ پڑھ لی۔ تو ایسوں کی خدمت میں میری عرض ہے کہ 3 روزہ 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھنے سے آپ کی تراویح میں قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی سنت ادا ہوئی، اور بقیہ رمضان کی راتوں کی تراویح پڑھنا یہ بھی معاف نہیں ہے۔